السلام علیکم استاذ، آپ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ آپ پہلے کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے؟ ہم اپنے سوالات سے شروع کریں۔ آپ شروع کیجیے اللہ کا نام لے کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی شادمان شاہد صاحب، آپ اپنا سوال رکھیے۔ جی بہت شکریہ استاد، مجھے آپ سے چند سوالات کرنے تھے۔ سب سے پہلے تو لاسٹ سیشن میں بھی اے آئی سے متعلق میں نے آپ سے ایک کوشچن کیا تھا۔ اس دفعہ بھی ایک کوشچن ہے، لیکن وہ تھوڑا اس کی اخلاقی ڈومین میں ہے۔ آپ سے اے آئی سے متعلق میں متعدد کوشچنز پہلے بھی کر چکا ہوں، تو اسی سلسلے میں ہے یہ بھی کہ میری کل گفتگو ہو رہی تھی، ایک ہمارے دوست ہیں، وہ ایک گورنمنٹ کی پوزیشن پہ ہیں، تو وہاں پر عام طور پہ اے آئی کا استعمال اور اس کے ذریعے کانٹینٹ لینا، سب کچھ کرنا، وہ کچھ خاص اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ تو میں نے ان سے ویسے پوچھا کہ کیا آپ ججمنٹ میں اے آئی کا استعمال کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی آبویسلی کرتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ ہیلپ مل جاتی ہے، ایون کیس کو انالائز کرنے میں بھی ہیلپ مل جاتی ہے، اور لیٹر آن بھی جب کبھی ہم نے ان کیسز کو دوبارہ دیکھا ہے، ان ججمنٹس کو دیکھا ہے، تو وہ چیزیں کافی ٹھیک ہماری رہی ہیں، ہیلپ فل رہی ہیں، اگر تو آپ اس کو ایفیشینٹلی یوز کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک ٹیبو بھی ہے، لوگ اے آئی کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں لیکن اس کو ڈسکلوز نہیں کرتے، اور یہ ٹیبو صرف یعنی کہ یہ انتظامی معاملات تک محدود نہیں ہے۔ ایجوکیشن میں بارہا آپ سے اس بارے میں گفتگو کر چکا ہوں، ایون میرے کچھ پرسنل ایکسپیرینس میں بھی اس طرح کی چیزیں آئیں کہ ایون ہمارے سپروائزر ہمیں ہمارے جو تھیسیز کے پروپوزلز وغیرہ ہوتے ہیں، ایون تھیسیز پہ جو وہ ہمیں کومنٹس دیتے ہیں، فیڈ بیک دیتے ہیں، ایون وہ بھی اے آئی جنریٹڈ فیڈ بیک ہوتا ہے۔ اور یہ صرف یہاں تک نہیں ہے، ایون پاکستان میں نہیں بلکہ یو کے کی یونیورسٹیز کے سپروائزر بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ تو یہ یعنی کہ میں کافی زیادہ اس طرح کا ڈیٹا اکٹھا کرتا رہا ہوں، تو یہ سچویشن اس وقت ان اوائڈیبل ہے اے آئی سے متعلق، لیکن لوگوں کا اس کو ماننا کہ ہم اس کے تھرو یہ کام کر رہے ہیں، وہ قبول نہیں کرتے۔ تو یہ جو ایک ڈیلیما ہے، آپ اس پہ کیا تبصرہ کریں گے کہ ہمیں اس میں کیا رویہ اپنانا چاہیے، کہ اگر ہم اس کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کس طرح سے کرنا چاہیے، اور اگر ریاست کے سامنے یہ معاملات جاتے ہیں تو ریاست کو پھر اس پہ کس طرح سے اخلاقی طور پہ ڈیل کرنا چاہیے؟ میرے نزدیک جب کوئی سہولت وجود پذیر ہو جاتی ہے تو اس کے خلاف تقریریں کام نہیں آتی۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بچپن میں حساب کے لیے پہاڑے یاد کیے جاتے تھے، اب کون یاد کرتا ہے؟ آپ کے پاس وہ ذرائع موجود ہیں کہ چشم زدن میں آپ ہزاروں رقوم کو جمع تفریق تقسیم کر لیتے ہیں۔ اسی طرح کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے یا یہ سے پہلے بھی بہت سے لوگ اذراء تفنن کہتے تھے کہ سب سے بڑا شیخ الحدیث اب گوگل ہے۔ اسی طرح جو مختلف فہارس وجود میں آ گئی ہیں انہوں نے مراجعت بہت آسان کر دی۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید سے متعلق کوئی بات لکھتے وقت بارہا ایسا ہوتا تھا کہ پورا قرآن دیکھنا پڑ جاتا تھا، لیکن اب اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ معمولی تفحص کے ساتھ الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں اور آپ کو تمام آیات تک وہ جہاں جہاں ہیں رسائی حاصل ہو جاتی۔ یہ سب چیزیں اسی طرح وجود پذیر ہوئی ہیں اور انسان نے اپنے حواس کی طاقت بہت بڑھا لی ہے۔ یہی کا معاملہ بھی یہی ہے، اس کو اگر کوئی شخص سلیقے کے ساتھ استعمال کرتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک بے نظیر معاون کا کردار اختیار کر لیتی ہے۔ میرے نزدیک یہی کردار وہ ادا کرے گی، یہی کام اس سے لینا چاہیے، اس کو لینے میں کوئی معنی نہیں ہے۔ البتہ جہاں آپ کو اپنی نسبت سے کوئی بات بیان کرنی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں اس کی بنیاد پر آپ کی شخصیت کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جانا ہے، کوئی رائے قائم کرنی ہے، تو وہاں یہ بتا دینا چاہیے
اور اخلاقی پہلو سے ضروری ہے کہ بتا دینا چاہیے کہ میں نے اس میں کن کن سے مدد لی۔ ہمارے ہاں پہلے یہ روایت رہی ہے کہ ہم کوئی تصنیف کرتے تھے یا کوئی کتاب لکھتے تھے تو اس میں بھی بعض اوقات لوگ کئی پہلوؤں سے مددگار ہو جاتے تھے۔ وہ تعاون میں مددگار ہیں، وہ خود اس کام میں شامل ہو گئے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں حدیث پر کام کر رہا ہوں تو اس میں میرے ساتھ کچھ معاونین شامل ہو گئے، وہ بنیادی کام کرتے ہیں، پھر میں اس کا تجزیہ کر کے اس پر حواشی لکھتا ہوں۔ اسی طرح کی صورتحال بہت سے دوسرے مباحث میں بھی پیش آ سکتی ہے۔ ان چیزوں کا اظہار ہونا چاہیے، یعنی سلیقے کے ساتھ آپ بتا دیں کہ میں نے اس میں کن کن چیزوں سے مدد لی۔ اسی طرح جب ہم کسی چیز کو پائے تکمیل تک پہنچا لیتے تھے تو بعض اوقات اہل علم کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے کہ وہ اس پر تنقید کریں۔ ہمارے تلامذہ، ہمارے احباب، ہمارے اساتذہ، وہ سب بارہا یہ خدمت انجام دیتے تھے۔ میری کتاب مقامات کے آخر میں آپ خاتمہ پڑھیے، اسی طرح البیان کے آخر میں خاتمہ پڑھیے، اس میں میں نے بہت سے لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ یہ روایت بھی ہمیشہ سے موجود رہی ہے کہ اگر آپ کی کسی نے مدد کی ہے، کسی نے نظر ثانی کی ہے، تو دنیا کا بے نظیر ادب اور بے نظیر علم ہمیشہ اس کا اعتراف کرتا رہا ہے۔ انسانی کام کوئی خدا کا الہام نہیں ہوتا، اس میں آپ محنت کرتے ہیں، اس میں چیزوں سے مدد بھی لیتے ہیں۔ میں جب لغت اٹھاتا ہوں تو اس لغت کے بنانے والے سے مدد لیتا ہوں۔ میں جب نحو کی کتاب کی مراجعت کرتا ہوں تو اس علم کو مدون کرنے والے سے مدد لیتا ہوں۔ یہ سب کام اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں۔ کون آدمی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ سب چیزیں پہلی مرتبہ خود ہی کرتا ہے؟ وہ کسی سے مدد کا طالب نہیں ہوتا۔ دنیا کے سارے علم پر نگاہ ڈال کے دیکھ لیجئے، اس میں لوگ اسی طرح سے ایک دوسرے سے مدد لیتے رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تفاسیر لکھی گئی ہیں، اس میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا، رازی، زمخشری، بیضاوی جیسے لوگوں کی تفسیریں وہ کس طرح ایک دوسرے کے اقتباسات بے تکلف نقل کرتے چلے جاتے ہیں۔ زمخشری کی عبارتیں بالعموم زبان و بیان کے مباحث میں نقل کر دی جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ روایتیں اس سے پہلے بھی رہی، یہ اب بھی ہیں۔ اے آئی کو اس میں یقیناً ایک منفرد مقام حاصل ہے، ہوگا، اور وہ ایک بڑے مددگار کی حیثیت اختیار کر لے گا۔ بڑے مددگار کی حیثیت سے اگر ذکر کرنا پیش نظر ہو تو ضرور کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ کس نوعیت کا کام ہے وہی یہ طے کرے گا کہ آپ اس میں کیا مدد لے رہے ہیں۔ معلومات میں مدد لینا، لغت میں مدد لینا، کسی فن میں مدد لینا، کسی علم کا آپ نے حوالہ دینا ہے اس میں مدد لینا، ظاہر بات ہے کہ یہ مدد تو کتابوں سے بھی لی جا رہی ہے، یہ افراد سے بھی لی جا رہی ہے۔ اس نوعیت کی مدد آپ اس سے بھی لیتے ہیں، لیکن آپ کے مضمون کو ایک صورت دینے یا اس کے استدلال کو متعین کرنے میں جو مدد آئی کرتا ہے، میرے نزدیک اس کا تعارف کرا دینا چاہیے اور اس کا اعتراف بھی کرنا چاہیے۔ یہی چیز ہے جو میرے خیال کے مطابق ایک اخلاقی تقاضا بنتی ہے۔ باقی جو مدد آپ کو دوسرے ذرائع سے ملتی رہی ہے وہ اگر AI سے بھی ملتی ہے تو اس کا ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک طے شدہ امر ہے۔ ہر آدمی جس طرح پہلے بعض ذرائع سے مدد لیتا ہے اسی طریقے سے اس سے مدد لیتا ہے۔ کیا ہم اپنی ہر تصنیف میں یہ لکھتے ہیں کہ اس میں فلاں اور فلاں موقع پر مجھے لغت دیکھنا پڑ گیا تھا، یا نحو کی کتاب کی مراجعت کرنی پڑ گئی تھی، یا اس میں میں نے فلاں موجم دیکھا تھا؟ ظاہر ہے نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ چیزیں معروف ہیں، ہر آدمی ان سے مدد لیتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جس درجے میں جا کر کسی کی مدد آپ کے لیے تعارف کا ذریعہ بنتی ہے، آپ کی شخصیت کو متعین طریقے سے پیش کرتی ہے، آپ نے کوئی امتحان دینا ہے، کوئی PhD کا مقالہ لکھنا ہے، کوئی علمی چیز آپ دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں، تو وہاں شائستہ طریقے سے جیسے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اسی طریقے سے AI کا بھی ذکر کر دینا چاہیے۔
उस्ताद बहुत शुक्रिया, ये उसूली तौर पे तो आपकी बात बड़ी वाज़ेह हो गई और उसका अखलाकी पहलू भी आपने अच्छे से वाज़ेह कर दिया। लेकिन आजकल ऐसा है कि पूरे-पूरे आर्टिकल्स इवन डॉन में खबरें वहाँ से एआई से लिखवा के वहाँ पे लिख दी जाती हैं और उसका सारे का सारा क्रेडिट हमारे नज़दीक एडिटर ऑफ डॉन को जा रहा होता है। डॉन न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा लोग मुख्तलिफ ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं और उनको अपनी वेबसाइट्स पे बाकी जगहों पर भी अपलोड करते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस हुआ, मेरे हाथ एक टूल लगा हुआ है, मैं एक जगह पढ़ाता हूँ तो उस वजह से हमें वो टूल मिला हुआ है। तो मैं कई दफ़ा उनके ब्लॉग्स लेकर तो फिर उसको एआई पे चेक करता हूँ, तो वो पूरे के पूरे ब्लॉग्स फिर एआई जनरेटेड शो हो जाते हैं। उसमें 90% एआई शो हो रहा होता है, कभी 95% शो हो रहा होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये 100% है जिसमें से 90% या 95% तो इस टूल ने डिटेक्ट कर लिया है। तो ये सिचुएशन बिल्कुल और तरह की हो जाती है। एक है कि हम एआई से मदद लेते हैं और दूसरा ये है कि मदद तो ली, मेरा एक आइडिया था, मैंने उस आइडिया को एआई से बोला कि भैया मुझे इस टॉपिक के ऊपर आप इस तरह से बात लिख कर दें। तो उससे मैंने बात लिखवाई और बाद में उसी बात को मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया और बाद में अगर उसमें क्रेडिट अगर आप दें भी एआई को इस तरह से कि आई एम थैंकफुल टू एआई फॉर दिस जेनरस हेल्प, इस तरह की बात तो लिख देते हैं। लेकिन उससे क्या इस तरह से मुद्दा वाज़ेह होता है, जैसे लाइक गूगल के बारे में हम कहें कि आमतौर पे लोग जब रिसर्च करते हैं और सारी दुनिया गूगल से रिसर्च कर रही होती है, इसलिए वहाँ पे गूगल का हवाला देना तो ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब इस तरह का मामला हो कि पूरे का पूरा कंटेंट एक-एक सतर आप एआई से ले रहे हैं, तो उस मामले में इस उसूल का इतलाक़ किस तरह से हो? इसका फैसला इंसानी ज़मीर को करना चाहिए। यानी इंसान समझता है कि ये मैंने मदद ली है या मैंने अपनी जगह किसी दूसरे शख्स को खड़ा कर दिया है। यानी एक ये है कि मैंने एक गज़ल लिखी, मैंने अपने उस्ताद को भेज दी। आप जानते हैं कि शायरी में असातिज़ा से इस्लाह के लिए मुराजत की जाती है। बारहा ऐसा भी होता है कि एक उस्ताद शायर आपकी पूरी गज़ल में इतनी तरामीम कर देता है कि वो उन्हीं की गज़ल बन जाती है, लेकिन वो बहरहाल इस्लाही होती है। यानी आपने पहले मरहले में अपना फ़िक्र, अपना तख़य्युल अल्फ़ाज़ के पैरहन में पेश कर दिया। उसमें जो ख़ामियाँ, कोताहियाँ ख़्वाह वो लफ़्ज़ के लिहाज़ से थीं, ख़्वाह तालीफ़ के लिहाज़ से थीं, ख़्वाह वो तख़य्युल की तश्कील के लिहाज़ से थीं, उनको किसी माहिर उस्ताद ने दुरुस्त कर दिया। ये एक पहलू है। एक दूसरी चीज़ ये है कि मैंने एक शख़्स को किराए पर लिया, उससे गज़ल लिखवाई और अपने नाम पर पढ़ने के लिए चला गया। तो ये चीज़ पहले भी इंतहाई मज़मूम समझी जाती थी। ये सिरी झूठ है, ये तो दूसरों को धोखा देना है। ऐसी चीज़ों पर सरके का इतलाक़ करना चाहिए। तो इस वजह से यही मामलात यहाँ होंगे। यानी पहला सवाल तो सल नफ़्सक, अपने आप से पूछिए कि आप जिस चीज़ को अपनी तख्लीक के तौर पर पेश कर रहे हैं, क्या वो आपकी अपनी तख्लीक है? कहाँ-कहाँ लोग आपका पीछा करते रहेंगे। और मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ कि जिस तरह आपने अभी बताया कि ऐसी चीज़ें छुपी भी नहीं रहती, तो जल्द या बदेर मालूम भी हो जाएँगी। तो इसलिए आदमी को अपने ज़मीर की बुनियाद पर पहले ही मरहले में ये फ़ैसला करना चाहिए कि मुझे झूठा तासुर देने से बचना है। ये चीज़ अख़लाक़ी लिहाज़ से बहुत मायूब है। उसके बाद एक दूसरा मरहला ये है कि किसी जगह उस चीज़ का इम्तिहान मक़सूद है या वहाँ कोई फ़ैसला है जिसमें हम दूसरे की सलाहियत जाँच रहे हैं। तो आपने बताया कि अब वो ज़राए भी मौजूद है, जिसमें फ़ौरन देखा जा सकता है कि ये असल में किसकी तख्लीक है। तो ये दोनों काम इसी तरह से शुरू होंगे। असली चीज़ वही है जिसको पैगंबर ने ऐसे मौक़ों पर रहनुमाई के लिए फ़रमाया था। जब आपसे बाज़ चीज़ें पूछी गईं, तो उन बाज़ चीज़ों के लिए कोई मेयारात कायम करना मुश्किल होता है। तो इरशाद फ़रमाया कि इस्तफ़्ति नफ़्सिक, ये फ़तवा अपने आप से पूछ लो। तो बहुत से फ़तवे अपने आप से पूछने चाहिए और इंसान के अख़लाक़ी वजूद पर असल निगरानी उसके हादसा अख़लाक़ी की है। उसकी शख्सियत इस मामले में क्या फ़ैसला सुनाती है, क्या हुक्म देती है। मेरे नज़दीक असल इस्लाह की इब्तिदा उसी जगह से होती है। बाकी चीज़ें सिर्फ़ मुहासबे के दायरे में आती हैं और मुहासबे ही के उन्वान से बयान की जा सकती हैं। तो ये दोनों चीज़ें अपना काम करेंगी। जराइम के मामले में भी, ताल्लुकात और रवाबित के मामले में भी यही कुछ होता है। कितने जराइम हैं
جن پر دنیا میں پردہ پڑا رہتا ہے. ہم خیال کرتے ہیں کہ بڑے نیکوکار ہیں، یہ تو اللہ کو پہنچے ہوئے ہیں، ان کی بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن معلوم نہیں اندر کیا غلاظت بھری ہوتی ہے. تو ایسے ہی معاملات تصنیف تالیف میں پہلے ذرا اس سے چھوٹے پیمانے پر ہوتے رہے ہیں، یہ بڑے پیمانے پر ہو سکتے ہیں. تو اس میں میرے نزدیک دونوں چیزوں کی طرف توجہ دلانی چاہیے. یہ کہ انسان اپنے ضمیر کا فتویٰ ضرور پوچھے، اور وہ بالکل بے لاگ ہوتا ہے. اس میں وہی چیز ہے کہ اگر وہ فتویٰ ادنا درجے کا کوئی تردد رکھتا ہے تو اس میں احتیاط کا طریقہ اختیار کیا جائے، اور اگر ضمیر کہتا ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اپنے نام پہ پیش کیا جائے، تو پھر کسی شریف النفس آدمی کو اس کی جسارت نہیں کرنی چاہیے. اس مقصد کے لیے اخلاقی اصولوں کی طرف توجہ دلانا، انسان کو اخلاقی رفعت کی طرف متوجہ کرنا، یہی طریقے ہیں. اور دوسرے طریقے احتساب کے ہیں، وہ جاری رہیں گے. اسی طرح سے لوگ دیکھ کر بتاتے رہیں گے کہ فلاں اخبار کی یہ خبر تو اس طرح سے بنی ہے، فلاں مضمون اس طرح سے لکھا گیا ہے. یہ کہی جائیں گی باتیں، یہ بعض اوقات غلط بھی ہوں گی، بعض اوقات محض الزام اور اتہام بھی ہوں گی، لیکن آہستہ آہستہ یہی چیزیں ہیں، یعنی دونوں چیزیں مل کے جو معاملات کو بہتر جگہ پر لانے کا باعث بن جائے. جی کومل آپ اس میں ایڈ کر لیں جو بات آپ کہنا چاہ رہی. جی میں تھوڑی سی تصحیح کرنا چاہتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی پھیل چکی ہے ہم لوگوں میں کہ اے آئی کو پتہ نہیں ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ کوئی منتر ایک رٹا رٹایا ہے وہ پھونکنا ہے اور اس نے وہ کوئی چیز بنا کر ہمیں دے دینی ہے. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اور اس کو جو چلا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا دماغ چلا رہا ہے. اس کے لیے آپ کو پرومپٹ دینا پڑتا ہے. جو ڈان کے ایڈیٹر ہیں یا جو بلاگنگ کر رہے ہیں وہ اس کو جو بھی وہ چیٹ جی پی ٹی سے یا اے آئی سے نکلوا رہے ہیں اس کے لیے ان کو بھی اتنی محنت کرنی پڑتی ہے. جس طرح سے سر فرما رہے تھے کہ جس طرح سے آپ بکس پہ جا کر ریسرچ کرتے ہو، یہ باقاعدہ ریسرچ ہوتی ہے. آپ چیٹ جی پی ٹی جب یوز کرتے ہیں اس کے نیچے باقاعدہ لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے کہ یہ مسٹیک کر سکتا ہے، آپ کو اس کو گو تھرو کرنا ہے. سو یہ پلیز یہ اس کو کنسیڈر کر لیں، اس طرح سے نہیں ہے اے آئی. میرا سوال پھر اس پہ یہی ہوگا کہ اس کے نتیجے میں جو عمل ابھی آپ نے بیان کیا، اگر استاذ اس پہ تبصرہ کریں کہ اس کے نتیجے میں جو چیز وجود میں آئے گی وہ پھر آپ کی میری ہوگی یا اے آئی کی ہوگی یا نہیں، دونوں وہ کی آپ ہوگی؟ ہی کی ہے، اس لیے کہ آپ نے اس کو جی ترتیب دیا ہے، آپ نے یہ سب کام کیا ہے. میں نے ابھی عرض کیا کہ جس طرح پہلے جتنی چیزیں بھی معاملت میں ہم استعمال کرتے رہے ہیں وہ معلوم معروف ہو گئی ہیں، یہ بھی ایسے ہی معلوم معروف ہو جائے گی. اور اس میں کس کا کتنا حصہ ہے وہ پہلے مرحلے میں خود انسان طے کرے گا، اور اگر فی الواقع اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو دھوکہ دہی کا سبب بن سکتی ہے تو دنیا بھی محاسبہ کر کے اس کو الگ کر دے. جی بہت شکریہ استاد، میں مزید اس پہ انشاءاللہ کام کرتا رہوں گا، پھر وقتاً فوقتاً سوالات آگے رکھوں گا. میرا ایک اور کوشچن آپ سے جو آج کل دنیا کے حالات چل رہے ہیں اس پہ تھا. آپ امریکہ میں ہیں اس وقت اور آپ پہ پھر یہ کوشچنز اور بھی زیادہ سختی سے لوگ پھر چاہتے ہیں کہ پوچھے جائیں کہ اس وقت جو ٹرمپ صاحب کے اقدامات تھے وینزویلا میں، اس پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ اور کیا ٹرمپ، اور اسی کے ساتھ میں ایک اور کوشچن ایڈ کر دیتا ہوں کہ ٹرمپ نے سری خلاف ورزی کی ہے انٹرنیشنل لاء کی، اور اس کے بعد ان کا تبصرہ بھی سامنے آیا ہے کہ انٹرنیشنل لاء کی اب ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. تو کیا یہ ایک گیٹ وے ہے چائنا کے لیے بھی اور رشیا کے لیے بھی کہ اب جو جتنی طاقت رکھتا ہے اس لحاظ سے اتنا وہ لوگوں کو یا ممالک کو ایکسپلائٹ کر لے؟ یہ جس کو بین الاقوامی قانون کہا جاتا ہے یہ اب تک ایک اخلاقی چیز رہی ہے، اس کو کوئی قوت نافذہ حاصل نہیں ہے. جن مواقع کا ہم بعض اوقات حوالہ دیتے ہیں ان میں بھی چھوٹی قوموں یا چھوٹے ملکوں کو اپنی گرفت میں رکھنے ہی کے لیے اس کا استعمال ہوتا رہا ہے. بڑی طاقتوں نے اس کے سامنے کبھی سرنگو نہیں کیا. اس وقت اس میں کیا شبہ ہے کہ بین الاقوامی قانون کو اگر اس کی اخلاقی حیثیت میں دیکھا جائے تو اس کی سری خلاف ورزی کی گئی ہے. یہ خلاف ورزی پہلی مرتبہ نہیں ہوئی، یہ اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں تو بڑی طاقتیں اسی طریقے سے کرتی رہی ہیں. اس کی بہت سی مثالیں امریکہ کے بارے میں دی جا سکتی ہیں
रूस और सोवियत यूनियन के बारे में दी जा सकती हैं। चीन तो अभी इस मैदान में नहीं उतरा, लेकिन ये दोनों बड़ी ताकतें बरसरे जंग रही। हम जिसको सर्द जंग से ताबीर करते हैं, उसकी एक कमोबेश सदी की तारीख है। उसमें हमने बारहा ये चीज़ देखी है कि बैनुल-अक़वामी कानून हवाले का ज़रिया बनता है, अखलाकी दबाव का ज़रिया भी बनता है। उसको बाज़ दानश्वर पेश करके कुछ शर्म दिलाने की सही भी करते हैं, लेकिन ताकत कभी इन चीज़ों से शर्म महसूस नहीं करती। वो अपनी मंतिक के साथ अपने मकासद हासिल करती है। दुनिया में हमेशा से ताकत ही सियासी मामलात में फैसला कुन रही है। इस ज़माने में अलबत्ता ये ख्याल ज़रूर हो गया था कि अगर हमने वेस्टफालिया के मुआहदे के बाद एक जदीद रियासत कायम करने की तरफ कदम बढ़ाया है और फिर पिछली चंद सदियों में कवानीन बना दिए हैं, मुआहदात वजूद में आ गए हैं, जंगो जिदाल तक को कायदों में बयान कर दिया गया है, तो शायद हम उस जानिब बढ़ रहे हैं जहां अखलाकी उसूल हुकूमत करेंगे। ऐसा नहीं हुआ। यानी इससे पहले जो इदारा बनाया गया था, जिसको जमीयत अक़वाम कहते हैं, लीग ऑफ नेशंस, उस पर जो अल्लामा इकबाल ने तबसरा किया है ज़र्ब कलीम में, वही पढ़ लीजिए। यानी वो भी एक तरह से एक गोरकनों की अंजुमन सी बन के रह गई। यही सूरत हाल अक़वाम मुत्तहिदा के साथ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं और बाज़ मामलात को सुलझाने में दुनिया की मदद भी की है। ये भी कह सकते हैं आप कि बाज़ चीज़ों को कुछ अखलाकी लिहाज से रोकने की सही भी की है और यकीनन की है, लेकिन बहसीयत मजमूई जितने बड़े मामलात पेश आए हैं, उनमें अगर बैनुल-अक़वामी कानून बड़ी ताकतों के मफादात के रास्ते में रुकावट बन गया है, तो उसको परे-का के बराबर भी कोई अहमियत नहीं दी गई उसकी ज़द से बचने के लिए। बल्कि बैनुल-अक़वामी कानून तो अलग है। ये क्या आप जानते नहीं हैं कि अमरीकी अदालतों की गिरफ्त से बचने के लिए बाज़ जज़ीरों पर कैद खाने बनाए गए? तो ये सब मामलात दुनिया में इसी तरीके से होते हैं। मेरे नज़दीक ताकत की नफ्सियात को समझ लेना चाहिए। ये एक ख्वाब है। बर्ट्रैंड रसल इसके लिए तहरीक चलाते रहे। हमारी तरह के दानश्वर इसका ख्वाब देखते हैं कि एक आलमी नज़्म वजूद में आ जाए। दुनिया में मवासलात के बड़े गैर मामूली ज़राए पैदा हो गए हैं। नई टेक्नोलॉजी ने बहुत से असबाब पैदा कर दिए हैं। दुनिया एक गाँव सी बन गई है। तो आखिर इसमें क्या हर्ज है कि एक बैनुल-अक़वामी आलमी नज़्म वजूद में आ जाए, जो तमाम मामलात में फैसला कुन किरदार अदा करे। ये ख्वाब है, मैं भी देख सकता हूँ, आप भी देख सकते हैं। इसको शर्मिंदा ताबीर करने के लिए बात भी होते रहने चाहिए, लेकिन अमरे वाक़ई क्या है? अमरे वाक़ई ये है कि हर जगह ताकत हुकूमत करती है। मुझसे एक साहिब ने सवाल किया कि ये जो कुछ वेनेज़ुएला में हुआ है, इससे आपको तअज्जुब नहीं हुआ? तो मैंने कहा ये आपको तअज्जुब हो सकता है, हम लोग तो अपने मुल्क में हर 10-15 साल के बाद ये मंज़र देखते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे सदर और वज़ीर-ए-आज़म को हमारी अपनी फ़ौज आके पकड़ लेती है। इसी तरह के मामलात बारहा हम देख चुके हैं। हम देख चुके हैं कि किस तरह अपनी ही फ़ौज वज़ीर-ए-आज़म हाउस के दरवाज़े फलांग रही है। हम देख चुके हैं कि किस तरह से वज़ीर-ए-आज़म को पकड़ कर लाया जा रहा है। हम देख चुके हैं कि किस तरह उसको अंधेरी कोठरियों में डाल दिया जाता है। ये सब चीज़ें हमने देखी हैं। तो इस वजह से ताकत अपने-अपने दायरे में इसी तरीके से अमल करती है। दुनिया में जो सियासी इक़दार जिनको हम चाहते हैं कि वो दुनिया में कायम हो, उनमें एक बहुत बड़ी चीज़ क्या है? कानून की हुक्मरानी। हम मुसलमानों के यहाँ मलूकियत रही है, बादशाहत रही है। कौमों के हक़ खुद इरादी का भी कोई तसव्वुर नहीं रहा। उस तरह का बुनियादी हुकूक का तसव्वुर भी मुबहम था, अगरचे हमारी शरीयत में जान, माल, आबरू के लिए कवायद बना दिए गए थे, लेकिन कानून की हुक्मरानी रही। और चूँकि वो कानून अल्लाह के कानून की हैसियत से पेश किया जाता था, फ़ुक़हा को बिलअमूम मुआशरे में एक ख़ास तरह का अखलाकी तफ़व्वुक़ हासिल था, तो बादशाहों के लिए भी उसकी खिलाफ़वर्ज़ी करना मुश्किल हो जाता था। ताहम करते थे। यानी गाहे-गाहे उसके भी बाज़ मामलात पेश आ जाते थे। इस वक़्त भी अगर आप देखें तो जो बादशाहतें कायम हैं, उनमें बज़ाहिर अदालतें काम कर रही होती हैं, फ़ैसले दे रही होती हैं। ये भी कहा जा सकता है
कि आदमी को बहुत आसानी से इंसाफ मैसर आता है, लेकिन क्या वो बादशाह सलामत के इकदामात के खिलाफ भी मैसर आ जाता है? ऐसा नहीं होता। तो इस वजह से दुनिया में हमेशा से ताकत की हुक्मरानी रही है। दुनिया में ख़्वाह वो सियासत हो ख़्वाह मईशत, ताकत और सरमाया हुकूमत करते हैं। मज़हब क्या है? मज़हब ये कहता है कि हादसा अखलाकी के फैसले को हुकूमत हासिल होनी चाहिए। ये बैनुल-अक़वामी कानून, ये दुनिया का उर्फ़, ये जिसको कहा जाता है कि ये दस्तूर बना लिया हमने, ये सब क्या है? ये असल में हादसा अखलाकी के फैसले का ज़हूर है। इस मकसद के लिए कोशिश जारी रखी जा सकती है, लेकिन इसमें कितनी कामयाबी हुई है, पिछले ज़माने में कुछ तासुर रहा कि ग़ालिबन हम कामयाब हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही दुनिया के हालात में तब्दीली आई है और बड़ी ताकतों को एक नए तवाज़ुन का फ़ैसला करना पड़ा है, तो ये सब कुछ ख़त्म हो गया है। चुनांचे अब अगर अमेरिका ने ये गैर कानूनी इक़दाम किया है, तो इसमें दूसरों के लिए भी इजाज़तनामा मुज़मर है, वो भी करेंगे। इससे पहले रूस यूक्रेन में जो कुछ कर चुका है, क्रीमिया के इल्हाक के लिए उसने जो इक़दाम किया, उसकी हैसियत भी बिल्कुल यही है। उसके पीछे भी कोई अखलाकी उसूल नहीं है। तो अखलाकी उसूलों की याद दहानी कराते रहना, उनकी तरफ तवज्जो दिलाते रहना, हम जैसे लोग यही कर सकते हैं, वो हमें करते रहना चाहिए। ताकत और सरमाया अपना खेल खेलते रहेंगे, उनका हाथ पकड़ना आसान नहीं। जी कोमल साहिबा, आप अपना सवाल कीजिए। भाई बड़ी माजरत, मुझे एक क्वेश्चन और करना था, माजरत आपको टोक रहा हूँ उस्ताद। एक छोटी सी बात इसमें मजीद ऐड करनी थी कि आपका ये जवाब चूंकि आपने अपने मिजाज के मुताबिक दिया, लेकिन 27वीं आईनी तरमीम के जवाब में जो कि कह लें कि हादसाती तौर पे मैंने ही आपसे किया था, उसमें जब आपने जवाब दिया तो लोगों की तरफ से बड़ा एक बैकलैश आया था कि आपने बड़ा नरम जवाब दिया है, कि क्या आप इसकी मजम्मत करते हैं उस तरह से जिस तरह से बाद में आपको 27वीं आईनी तरमीम के लिए करनी पड़ी थी? मेरे नज़दीक मेरा हमेशा से ये तरीका रहा है कि मैं किसी चीज़ की शनाख्त को वाज़ेह करता हूँ। यानी जब मैं ये कहता हूँ कि ये हादसा अखलाकी का फतवा है, ये हमाकत है, ये सरी खिलाफ वर्जी है, इसमें कानून को एक तरफ फेंक दिया गया है, या इस इस्तिस्ना के लिए इस्लाम में अखलाकी उसूलों में कोई गुंजाइश नहीं है, तो मेरे नज़दीक इसके लिए मजम्मत के अल्फाज कहने की ज़रूरत नहीं होती। ये हकीकत है जो वाज़ेह करनी चाहिए। मैं इस तरह के अल्फाज को अल्फाज का बेमानी मसरफ समझता हूँ। मैं हमेशा इस बात को वाज़ेह कर देता हूँ कि मेरी इसमें राय क्या है, यानी मैं इसको कैसे देखता हूँ। तो उस वक़्त भी जो कुछ किया गया मैंने बता दिया था कि उसका एक पहलू इस्तिस्ना का है, वो हर हाल में गलत है, उसके लिए कोई अखलाकी जवाज़ पेश नहीं किया जा सकता। दूसरा पहलू वो है जिसका ताल्लुक यहाँ रियासत और हुकूमत के माबैन कुछ मामलात को मुतवाज़िन करने से है। उसकी ज़रूरत पेश आई है उन हमाकतों के नतीजे में जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट करती रही है। चुनांचे ये इससे पहले भी देखा गया है, या आइंदा भी देखा जाएगा, और उस वक़्त तक ये चीज़ें हमें देखनी हैं जब तक यहाँ दस्तूर की हकीकी हुकूमत कायम नहीं हो जाती। मैं बैनुल-अक़वामी मामलात में भी यही अर्ज़ करता हूँ। मैंने हमेशा ये कहा है कि मगरबी मुल्क दाखिली तौर पर अच्छी अक़दार की पासदारी करते हैं। कानून की हुक्मरानी बज़ाहिर वहाँ कायम होती है। मेरा अपना तजुर्बा भी यही है, और यही वजह है कि लोग जहाँ-तहाँ से सफ़र करके आते हैं, वो अपना मुल्क छोड़ देते हैं और वो यहाँ कानून की हिफाज़त में ज़िंदगी बसर करते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन यही बड़ी ताकतें जिस वक़्त बैनुल-अक़वामी मामलात करती हैं, तो कोई कानून, कोई ज़ाब्ता, कोई अखलाकी उसूल पेश-ए-नज़र नहीं होता, वहाँ मफ़ादात फ़ैसला करते हैं। तो मैं इस तरीके से किसी चीज़ का हमेशा तज्ज़िया करता हूँ या किसी चीज़ पर इज़हार अफ़सोस करता हूँ। मैं इस तरह के अल्फाज जो बिलअमूम सियासी रहनुमा इस्तेमाल करते हैं, वो कभी नहीं करता। जी, बहुत जी, शुक्रिया उस्ताद। जी कोमल साहिब। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, मेरा सवाल फर्स्ट कॉज़ आर्गुमेंट के ऊपर है कि फर्स्ट कॉज़ आर्गुमेंट ये मानकर चलती है कि इल्लत एक ऐसा मेटाफिज़िकल प्रिंसिपल है जो हर किस्म के वजूद पर लागू होता है। हकीकत में हम इल्लत को सिर्फ तजर्बाती दुनिया में जानते हैं, जहाँ वक़्त मौजूद है,
تبدیلی ہوتی ہے، واقعات پیش آتے ہیں، یعنی علت ہمیشہ آبزروڈ ایونٹس کے درمیان کام کرتی ہے۔ کسی بھی علت کے لیے 3 چیزیں لازم ہوتی ہیں: پہلے کی حالت، بعد کی حالت اور ان دونوں کے درمیان تبدیلی۔ بغیر ان کے علت کا تصور بنتا ہی نہیں ہے۔ خدا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ٹائم لیس ہے، امیوٹیبل ہے، ہمیشہ سے مکمل ہے، یعنی خدا میں نہ کوئی پہلے ہے، نہ کوئی بعد، نہ کوئی تبدیلی۔ اگر خدا میں نہ کوئی پہلے کی سٹیٹ ہے، نہ بعد کی، نہ تبدیلی ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا علت کیسے بن گیا؟ کیونکہ جب علت کی بنیادی شرائط ہی غائب ہوں تو اس کا علت کا پورا فریم ورک کولیپس ہو جاتا ہے۔ میں نے تو یہ لفظ کبھی استعمال ہی نہیں کیا۔ یہ ان سے پوچھنا چاہیے جو اس کو استعمال کرتے ہیں۔ میری کتاب میزان میں ایمانیات کا باب پڑھیے، اس میں نے علت العلل، اسی طرح محرک اول، ان الفاظ کو تردید میں استعمال کیا ہے کہ اسلام جس خدا کا تصور پیش کرتا ہے وہ محض کوئی علت العلل نہیں ہے، وہ محض کوئی محرک اول نہیں ہے۔ یہ استدلال میرے ہاں تو کبھی اس طریقے سے پیش ہی نہیں آتا۔ تاہم جو مغالطہ پیش کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں۔ ہم اس دنیا کے اندر جو قوانین کار فرما ہیں ان قوانین کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے جو چیزیں دنیا میں ہیں وہ 2 ہی ہیں، ایک نفس ہے، دوسرے مادہ ہے۔ ہم ان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس باب العلم کی حیثیت ہمارے حواس کو ہے، اور ہماری عقل میں کچھ الہامات ہیں جو حکم لگاتے ہیں۔ یہ ہمارا اثاثہ ہے۔ اس وجہ سے ہم جس چیز کے بارے میں بھی رائے قائم کریں گے انہی چیزوں کو استعمال کر کے کریں گے۔ یہ ہمارا دائرہ ہے، اس سے ہم باہر نہیں جا سکتے۔ چنانچہ اس کی بنیاد پر ہم جس طرح اس دنیا میں بعض چیزوں کو وجوب کے درجے میں بیان کرتے ہیں، درا حالے کہ وہ ہمارے اس طرح علم میں نہیں آئی ہوتی، یعنی علم میں نہیں آئی ہوتی، ہم نے ان کا مشاہدہ نہیں کیا ہوتا، ہم نے ان کی آواز نہیں سنی ہوتی، تو آثار سے ہم اس پر استدلال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو استدلال کے سارے مقدمات اسی دنیا سے فراہم ہوں گے۔ یہ ہماری تحدید ہے۔ ہم اس دنیا میں ہیں، ہمارے لیے حقیقت کیا ہے وہ ہمارے لیے حقیقت بنے گی۔ ہمارے شعور کی ساخت میں کیا مقدمات ودیت ہیں وہ ہمارے شعور کی ساختی کے مقدمات ہیں۔ تو ہمیں جو بھی رائے قائم کرنی ہے وہ اس سے ماورا کہیں جا کر ہم قائم نہیں کریں گے۔ اسی دنیا کے اندر کھڑے ہو کر ہم چیزوں کا جائزہ لیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہاں کیا قوانین کار فرما ہے، ہم چیزوں کے ساتھ کیا تعلق پیدا کرتے ہیں، چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو کس صورت میں سامنے آتی ہیں، ان کا ادراک کس طرح وجود میں آتا ہے، پرسیپشن کیسے وجود پذیر ہوتی ہے، اور اس ادراک سے جو مدرکات بنتے ہیں ان سے ہم معلوم سے نامعلوم کا سفر کیسے کرتے ہیں۔ تو نامعلوم کی طرف سفر اصل میں عقلی استدلال سے ہوتا ہے۔ چنانچہ ذات باری کے بارے میں یا قیامت کے بارے میں یا کسی بھی چیز کے بارے میں جو براہ راست ہمارے حواس کی گرفت میں نہیں آتی، ہم ہمیشہ عقلی استدلال کرتے ہیں۔ یہ عقلی استدلال ہی ہم نے ان چیزوں کے بارے میں کیا جو خردبین کی وجود پذیر ہونے سے پہلے ہمارے گرفت میں نہیں آتی تھی۔ اب بھی ہم ایٹم کے اندر جا کر بہت سی چیزوں کا اس طریقے سے مشاہدہ نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال استدلال کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ صرف 2 ہیں۔ ایک یہ کہ ہم ادراک کرتے ہیں چیزوں کا، یا چیزوں میں قوت کے ظہور کا ادراک کرتے ہیں، وہ چیزیں ہمارا فہم بنتی ہیں، تو ہماری عقل یہ کام کرتی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ مدرکات سے یا وہ چیزیں جو معلوم ہو گئی ہیں نامعلوم پر استدلال کرتے ہیں۔ تو یہ معلوم سے نامعلوم پر استدلال کیا ہی اس لیے جاتا ہے، یہ صلاحیت انسان کو دی ہی اس لیے گئی ہے کہ وہ اپنی اس دنیا سے ماورا کو بھی سمجھ سکے۔ یہ استدلال کی بنیاد ہے۔ باقی یہی بات کہ علل کا ایک سلسلہ قائم کیا جائے، پھر ان کے تسلسل کو بیان کیا جائے، پھر ان کے بارے میں لامتناہی ہونے پر انسان کو خاموش کرا دیا جائے، میں نے یہ استدلال نہ کبھی کیا ہے، نہ آپ میری تصنیفات میں، میری گفتگوؤں میں
इसका कोई शायबा कहीं पा सकते हैं? सर, आपने यहाँ पर अक्ल की बात की है, तो इस तरह के सवाल अक्ल से ही उठते हैं ना, और वो उस तक नहीं पहुँच सकते। या हम बीइंग अ मुस्लिम, हम लोग कुछ चीज़ों पर यकीन कर लेते हैं। जिस तरह से अल्लाह के वजूद पर हमें यकीन है, तो हम इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा सवालात नहीं उठाते हैं, क्योंकि हम यकीन रखते हैं कि खुदा का वजूद है। लेकिन जब हम अगर अकल की बात करते हैं, तो सर, आपने ये फरमाया था कि आखिरत में हमारा मकसद भी इस शऊर पर होगा जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है। तो सवालात तो उठते हैं, तो मज़हब हमें कहीं न कहीं ये कहता है, या अक्सर बहुत से मामलात में, कि कुछ चीज़ों का इल्म अल्लाह ताला के पास है, उसने सिर्फ़ अपने हद तक रखा है और वो इंसान को इल्म नहीं दिया। तो अगर कुछ चीज़ें हमारी अकल से बाला तर तर हैं, तो वो फिर हमारे दिमाग में उनसे मुतल्लिक सवालात क्यों आते हैं? तो फिर उसको इसलिए जैसे फंक्शन इस मैंने तरह अर्ज़ से किया किया कि जाना अकल चाहिए था दी ना? ही इसलिए गई है कि वो मालूम से नामालूम का सफ़र करे। ये सवालात भी इसीलिए पैदा होते हैं। ये सवालात ही हैं जो इल्म के लिए महमेज़ बनते हैं। इसी के नतीजे में हम इम्कानात की एक दुनिया पैदा कर लेते हैं। वो इम्कानात मफ़रूज़ात में तब्दील हो जाते हैं। वो जब तक मफ़रूज़ात होते हैं, उस वक़्त तक वो हकीकत नहीं होते। फिर हम उनके शवाहिद जमा करना शुरू करते हैं, यहाँ तक कि वो एक साइंसी हकीकत बन के सामने आ जाते हैं। तो हमारे इल्म हासिल करने का तरीका यही है। यही तरीका हमें मज़हब में भी इस्तेमाल करना। यानी अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें हमें दी हैं, उनसे हम बाहर नहीं जा सकते। चनाचे बाबुल इल्म हमेशा हवास रहेंगे। जितने आलात ईजाद हुए हैं, वो सब हवास की ताकत को बढ़ाने के लिए ईजाद किए गए हैं। हवास ज़ाहिरी भी हैं, हवास बातिनी भी हैं। वो बातिन में हमारे नफ्स का मुताला करते हैं, ज़ाहिर में इस मादी कायनात का मुताला करते हैं। जो मुताला करते हैं, उससे ज़ाहिर है कि हमें एक तरह का चीज़ों का इदराक हासिल होता है। ये इदराक जिस तरह अशिया का होता है, उसी तरह अशिया में क़ुव्वत के ज़हूर का भी होता है। ये हमारे इल्म का मुकद्दमा है। ज़ाहिर है कि हमें जो अक्ल दी गई है, वो यहाँ पर नहीं ठहरती। वो इस मालूम की बुनियाद पर नामालूम को क़यास करती है। ये सलाहियत उसके अंदर रखी गई है। वो क़यासात इम्कानी भी होते हैं और वो वजूबी भी होते हैं। यानी ऐसे क़यासात भी होते हैं, अक्ल कहती है कि ये तो हर हाल में होंगे, और ऐसे भी होते हैं, ज़्यादा तादाद उन्हीं की होती है कि वो कहती है ये मुमकिन है, ये हो सकता है। तो आइए इसको दरियाफ़्त करते हैं। तो हमारी अक्ल जिस तरीके से दरियाफ़्त करने का अमल करती है, उसी तरह अगर कोई दरियाफ़्त उसके सामने रख दी जाए, तो उसको समझने की सलाहियत भी रखती है। यानी आइंस्टाइन का नज़रिया इज़ाफ़ियत ना मैंने दरियाफ़्त किया है, ना उसने दरियाफ़्त किया है। लेकिन जब वो दरियाफ़्त हो गया, तो अब जब हमारे सामने उसके शवाहिद पेश किए जाते हैं, तो हम उसकी सेहत व अदम सेहत का फ़ैसला करते हैं। तमाम मज़हबी मुकद्दमात भी इसी तरह से हैं। यानी उसमें भी हमारी अक्ल 2 ही तरीकों से काम करती है। वो इस कायनात का अपना इस कायनात में अल्लाह ताला की मखलूक़ात का मुशाहिदा करती है, नफ्स का मुशाहिदा करती है, मादे का मुशाहिदा करती है। फिर ये मुतय्यन करती है कि इसमें मेरे पास वो बुनियादी चीज़ क्या है जिससे मैं आगे बढ़ सकती हूँ। वो इसको मुतय्यन करने के बाद फिर मालूम से नामालूम का सफ़र करती है। इस सफ़र में वो कुछ चीज़ों को बिल्कुल मुतय्यन करके हमारे सामने रख देती है। उनका इनकार कोई शख्स नहीं कर सकता। उससे फिर आगे वो इम्कानात पैदा कर देती है, और वो इम्कानात की दुनिया है, जिसमें फिर हमारे सामने मुख्तलिफ नुक्ता नज़र आते हैं। इल्हाद अपना नुक्ता नज़र पेश करता है, इसी तरीके से पैगंबर अपना नुक्ता नज़र पेश करते हैं। हम दोनों का फिर अक़ली जायज़ा लेते हैं, यानी वहाँ दरियाफ़्त हमारे सामने आ जाती है। तो दरियाफ़्त का जायज़ा लेते हैं। जायज़ा किस तरह लिया जाता है? शवाहिद की रोशनी में। उसमें फिर हम किसी नतीजे पर पहुँच जाते हैं और किसी चीज़ को कबूल कर लेते हैं। तो जो दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें ज़राए दिए हैं, जिस तरीके का हमें पाबंद किया है, वो जिस तरह हम साइंसी उलूम में इख्तियार करते हैं, उसी तरीके से मज़हब में इख्तियार करते हैं। इससे आगे हमारे पास कोई दूसरा ज़रिया है ही नहीं, और जब नहीं है, तो फिर ज़ाहिर है कि इसी पे इक्तफ़ा करके हमें जो राय भी कायम करनी है, वो कायम करनी। ठीक है सर। सर, बस एक मुख्तसर सा सवाल कि क्या
किसी इल्म की बुनियाद क़यास हो सकता है? इल्म की बुनियाद बहुत बड़े पैमाने पर क़यास ही होता है। यानी हम जो कुछ हमारे पास मौजूद होता है, उसके अक़ली तकाज़े बयान करते हैं। क़यास क्या चीज़ है? यानी कोई चीज़ अक़ली तौर पर तकाज़ा कर रही होती है कि अगर ये है, तो फिर वो भी है। देखिए ना, इसको एक बड़े खूबसूरत मिसरे में अकबर इलाहाबादी ने तब्दील कर दिया, हम हैं तो खुदा भी है। तो अब देखिए, ये पूरा मिसरा असल में हम हैं से शुरू हो रहा है। हम हैं तो ज़ाहिर है कि ये असल में इस्तिदलाल का पहला मुकद्दमा है। तो उसके बाद उन्होंने एक नतीजा निकाला है। शायरी में मंतकी इस्तिदलाल के सारे मुकद्दमात नहीं होते, लेकिन बुनियादी उसूल को उन्होंने वाज़ेह कर दिया। तो हम हैं से क्या नताइज निकलते हैं, वो सब नताइज क़यासी होते हैं। क़यासी नताइज ही को अक़ली नताइज कहा जाता है। मैंने अर्ज़ किया, उनकी 2 किस्में हैं, बाज़ वो वजूबी होते हैं, बाज़ इम्कानी होते हैं। इम्कानी नताइज में मफ़रूज़ात कायम किए जाते हैं, मफ़रूज़ात के शवाहिद जमा किए जाते हैं, उससे हमारे उलूम वजूद में आते हैं। तो दोनों जगह एक ही प्रोसेस काम करता है। जी, बहुत शुक्रिया सर। जी, फवाद अहमद साहब, आप अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम आमदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। आमदी साहब, खुदा की वजूद से मुताल्लिक़ आपकी इस्तिदलाल में ये मुक़द्दमा कि इंसान मख़लूक़ है, यह मख़लूक़ होने की दलालत अगर उन अनासर पर की जाए जिनसे इंसानी जिस्म का क़ालिब बना हुआ है, तो उन अनासर को मख़लूक़ मानना पड़ेगा जो कायनात में फैले हुए हैं और जिनका कुल्ली मुशाहिदा मुमकिन नहीं है। इस एतबार से क्या आपका ये मुक़द्दमा खुद उस तनक़ीद की ज़िद में नहीं आता जो आप दलील हुदूस आलम के मानने वालों पर करते हैं? लफ्ज़ ख़ल्क़ का इस्तेमाल और नफ्स ख़ल्क़ इदराक के तौर पर दोनों मरहलों के लिए बोला जाता है। यानी लोहा है, चांदी है, सोना है, ये सब मौजूद है इस दुनिया में। इनको यानी इन्हीं अनासिर को लेकर इंसान तख्लीक करता है। लफ्ज़ हैं, मानी है, उन्हीं को लेकर मैं तसनीफ़ करता हूँ। तो ख़ल्क़ का फ़ेल तो हो रहा है। तो ख़ल्क़ के फ़ेल में जो बुनियादी मुआद है, उसका वजूद पज़ीर होना भी ख़ल्क़ है, और उसके नतीजे में उसमें जो क़ुव्वत ज़ाहिर हो रही है, वो भी ख़ल्क़ है। तो ये ख़ल्क़ के 2 मदारिज हैं, इनमें से जो हमारे मुशाहिदे में आता है, हम उसी को बिनाए इस्तिदलाल बनाएँ। शुक्रिया। जी, नईम खान साहब, आप अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम नईम है और सर मैं पहली मर्तबा इस महफ़िल में शामिल हुआ हूँ। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर मुनीर अहमद साहब का और आमिर गज़र साहब का कि उनकी वजह से मैं यहाँ तक आया हूँ। सर मैं आपसे मुलाकात के लिए 2014 में मलेशिया भी आया था, लेकिन आपका फिर कहीं और प्रोग्राम तय हो गया था। तो हसन साहब से मेरी मुलाकात हुई थी और आमिर गज़र साहब से वहीं मलेशिया में मुलाकात हुई थी। उसके बाद से मेरी बहुत कोशिश थी कि आपसे मुलाकात हो, तो इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि यूएस भी आके आपसे जो है फ़ेस टू फ़ेस मुलाकात हो सके। सर मैं आपको काफ़ी अरसे से पढ़ रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, आपसे काफ़ी इख्तिलाफ़ भी किया है और बहुत सी बातों को जो है फिर बाद में फिर मैंने चेंज भी किया। सर मेरा ये था कि मैं आहिस्ता-आहिस्ता एथियज़्म की तरफ जा रहा था, लेकिन माशाअल्लाह आपकी वजह से फिर मैं दोबारा अपने मज़हब की तरफ वापस आया हूँ। सर आज जो मेरा सवाल है वो जब आप कुरान को पढ़ें तो उसमें हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने जब ये कहा कि अल्लाह से कि भई मैं आपको देखना चाहता हूँ। तो हम ये जानते हैं कि जितना मैंने कुरान पढ़ा है, उसमें ये है कि अल्लाह की कोई मिसल नहीं है या कोई तशबीह नहीं है। लेकिन वहाँ अल्लाह ने क्या ये बात मैं सही समझा हूँ कि बात को समझाने के लिए उस पहाड़ पे अपना परतू जो है वो अपनी तजल्ली दिखाई, जिससे वो पहाड़ रेज़ा-रेज़ा हो गया। इससे ये ज़ाहिर होता है कि वो कोई फ़िज़िकल एंटिटी थी, जिसका परतू अल्लाह ने पहाड़ के ऊपर किया।
کیا یہ میں صحیح سمجھا ہوں یا یہ صرف ایک مثال تھی؟ شکریہ۔ یہ مثال ہی ہے، لیکن اس کو بھی صحیح طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہمارے وہم، گمان، خیال، تصور سے بالاتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، ان کا ظہور اس دنیا میں ہوا ہے، یعنی بہت ادنا درجے میں، لیکن ہوا ہے۔ ان صفات کو ہم سمجھتے ہیں۔ ان صفات میں بہت سی چیزیں ہیں جن کا ہم خود مشاہدہ کرتے ہیں، جیسے رافت ہے، رحمت ہے، قدرت ہے، حکمت ہے، علم ہے، ارادہ ہے۔ انسان کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو صفات قرآن میں بیان ہوئی ہیں وہ کسی نہ کسی ادنا درجہ ہی صحیح، کسی نہ کسی درجے میں وہ ہمارے لیے مشاہدہ یا تجربہ بن جاتی ہیں۔ تو اس سے ہم ذات باری کی صفات کے بارے میں ایک تصور قائم کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سنن ہے، یعنی وہ طریقے جن سے وہ بندوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، وہ بھی ہمارے لیے قابل فہم ہو جاتے ہیں۔ اور اس لیے قابل فہم ہو جاتے ہیں کہ ان سنن میں جو اصول کار فرما ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں ہم بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اطلاع کے اصول پر دنیا بنائی ہے، تو خود ہم بہت سے معاملات میں امتحان کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو اطلاع سے گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس تصور سے ہم واقف ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، امتحان کیا ہوتا ہے، اس سے کیا چیزیں پرکھی جاتی ہیں، تمہیز کس طریقے سے ہوتی ہے، تنقیح کیسے ہوتی ہے۔ تو یہ خود ہماری دنیا کی چیزیں ہیں، ان پر قیاس کر کے ہم ابتلاء کی سنت کو سمجھ لیتے ہیں۔ جزا و سزا کا معاملہ ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایک ادنا درجے میں اپنی ذاتی زندگی میں بھی، پھر اپنی معاشرتی اور معاشی زندگی میں بھی، اور سب سے بڑھ کر سیاسی زندگی میں بھی، جہاں ہم نے جیلیں قائم کی ہیں، جہاں جنگیں بھی کرتے ہیں۔ تو جزا و سزا کو بھی ہم بڑی حد تک سمجھ لیتے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے مثالیں دی کہ یہ سب چیزیں جتنی ہیں یہ مثال کے طور پر پیش کر کے اللہ تعالیٰ کی صفات کا یا اللہ کے سنن کا لوگوں میں ایک فہم پیدا کیا جاتا ہے۔ وہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے وہاں اختیار کیا، یعنی اللہ کی تجلی سے کیا مراد ہے، اسی طرح اللہ کے کلمے سے کیا مراد ہے، اسی طرح روح منہ سے کیا مراد ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں جو اس کائنات کے تعلق سے قرآن میں بیان ہوئی۔ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کلمہ صادر ہوتا ہے جو مادے کے تمام عناصر کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پھونک صادر ہوتی ہے، جیسے ہم کبھی دم کرتے ہیں تو وہ پھونک یا وہ لطیف پھونک کہہ لیجیے جس کو روح کہا ہے، وہ گویا ہمارے نفس کے وجود پذیر ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تجلی صادر ہوتی ہے اور وہ بعض موقعوں کے اوپر اس کے جلال کا اظہار بن جاتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں ان کی حقیقت ہم متعین نہیں کر سکتے، لیکن ظاہر ہے تجلی ہے تو اس کا ایک تصور ہم اسی طرح قائم کرتے ہیں جیسے کہ اس واقعے میں ہمارے سامنے لایا گیا۔ کلمے کو بھی ہم اپنے کلمات کی صورت میں دیکھتے ہیں، پھونک کو بھی ہم اپنی پھونک کی صورت میں ایک تصور کے طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا اور پھر تنبیہ کر دی ہے کہ اس سے کہیں تم میری مثل کا تصور نہ کرنا، لیسا کمثلہ شیء۔ اور دوسری تنبیہ بھی کر دی ہے کہ یہ طریقے خواہ عمل میں اختیار کیے جائیں یا علم میں اختیار کیے جائیں، یہ متشابہات کے طریقے ہیں، یعنی اس میں تمہارے لیے قابل فہم چیزوں کو بنیاد بنا کر ہم اپنی ذات، اپنی صفات اور اپنے سنن کا کچھ تصور تم تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ساری تنبیہات کے ساتھ ان چیزوں کو لینا چاہیے، ان کو کسی نتیجے تک پہنچانے پر تنبیہ کر دی گئی ہے کہ یہ متشابہات امور ہیں، ان میں کبھی بھی کوئی آخری فیصلہ کن بات نہ کہنی چاہیے، نہ انسان کہنے کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ طریقہ کیوں اختیار کیا گیا ہے؟ ہماری کمزوری کی وجہ سے، اس لیے کہ ہم تحمل نہیں کر سکتے۔ تو اسی کو سیدنا موسیٰ پر واضح کیا گیا کہ یہ تجلی جو پہاڑ پر پڑی ہے تم تو اس کا تحمل بھی نہیں کر سکتے، کجا یہ کہ ذات باری کو دیکھو۔ تو یہ ادنا سے گویا اعلیٰ پر استدلال۔ جی بہت شکریہ۔ آج کے لیے تو میرا اتنا ہی سوال ہے، پھر انشاءاللہ جو سوال ہوں گے پھر میں آپ کے سامنے ضرور پیش کروں گا۔ اللہ آپ کو صحت دے، لمبی زندگی عطا کرے، آمین۔ بڑی جی بہت شکریہ۔
جی استاذ، ایک کیفیت ہے جس نے کافی عرصے سے پریشان کر رکھا ہے، وہ یہ کہ ہم بطور طالب علم جب اپنے ان ڈگریز میں ہوتے ہیں یا اب دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو اس میں بعض دوستوں کی یہ رائے ہے کہ آپ کے ہاں کیونکہ بڑے سوالات نہیں ہیں تو آپ اس میں وہ جستجو نہیں دکھا پا رہے جو شاید ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ استاذ یہ بتائیے گا کہ بڑا سوال ہونا کسی بھی ایک خاص علم کے حصول کے لیے ضروری ہوتا ہے؟ اور اس کے بعد ایک دو اور سوال ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ میں آپ سے پوچھ لیتا ہاں دیکھیے، میرے نزدیک اس میں حقیقت پسندانہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ انسان جب کسی بھی علم میں داخل ہوتا ہے تو اس علم کو پہلے سمجھنے کا مرحلہ ہے۔ اس میں انسان کو بڑی صلاحیت دی گئی ہے، تاہم صلاحیت میں تفاوت بھی ہوتا ہے، لیکن بہرحال پہلا مرحلہ سمجھنے کا ہے۔ ہمارے ہاں ایک بڑی غلطی جو طالب علم خاص طور پر دور حاضر میں پیدا کر لیتے ہیں، وہ پہلی جست میں آخر تک پہنچنا ہے۔ پہلے مرحلے میں، اور یہ مرحلہ یعنی میں نے بہت بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، بہت بڑے لوگوں سے، تاریخ کے بڑے لوگ ہیں، براہ راست استفادہ کیا ہے۔ میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ ان کو بھی پہلے 30-35 سال اسی میں بسر کرنے پڑے۔ یعنی پہلا مرحلہ کیا ہے؟ جو علم پہلے وجود میں آ چکا ہے، آپ اس کو اس کی ڈیپتھ میں، اس کے اندر اتر کر جانتے ہیں۔ اس میں اگر یہ سعادت حاصل ہو جائے کہ کسی بڑے آدمی کی صحبت آپ اٹھا رہے ہیں، اپنے اشکالات اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں، جو ذہن میں چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان کی تنقیح کے لیے اس کو پیش کر سکتے ہیں، تو کیا کہنے ہیں۔ لیکن بہرحال اپنے اساتذہ کے سامنے آدمی ان کو پیش کرتا ہے۔ یہ عمل پہلے مرحلے میں ہونا چاہیے۔ پہلے مرحلے میں بڑے سوال، چھوٹے سوال، یہ در حقیقت اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا کرنا ہے۔ اس سے بعض اوقات ایسے احساسات پیدا ہو جاتے ہیں کہ آدمی جست لگانے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے لوگ پھر جب اپنی تحقیقات قبل از وقت پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو مزے کا بن جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پہلے مرحلے میں جب آپ طالب علم ہیں تو ایسی سب چیزوں سے اپنے آپ کو بالکل الگ کر کے، جو حاضر علم ہے، موجود علم ہے، جس فن کو بھی آپ نے منتخب کیا ہے، وہ قانون ہو سکتا ہے، وہ شریعت ہو سکتی ہے، وہ دین ہو سکتا ہے، وہ دین سے متعلق کوئی فن ہو سکتا ہے، مثلا اصول فقہ ہے، مثلا اصول حدیث ہے۔ آپ پہلے مرحلے میں اس کو اپنے زمانے تک سمجھیے۔ اپنے زمانے تک کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم سائنس پڑھتے ہیں تو ایسا تو نہیں کرتے نا کہ ہم مثال کے طور پر ارسطو کے زمانے کی سائنس پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ ہم اس کو موجودہ زمانے تک لاتے ہیں، اس میں چیزوں کے سمجھنے کا عمل ہے۔ یعنی وہی جس کے بارے میں ابھی بات کر رہا تھا کہ پہلا مرحلہ کامل ادراک کا ہے، کامل فہم کا ہے۔ اس مرحلے کو اس طرح کی باتوں سے اور تبصروں سے بالکل الگ کر کے مکمل کیجیے۔ جو لوگ اس کو مکمل کیے بغیر چھلانگ لگاتے ہیں، یہ واقعہ ہے کہ بالکل ان کا حال وہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لڑکوں کو، بچوں کو لے آیا جاتا ہے، وہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بلکہ ان کو پروفیسر بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ تو چیزوں کو اپنے وقت پر آنے دیجیے۔ آم کے پودے نے پھل لانا ہے، اس کی ایک مدت مقرر ہے، اور وہ آپ لاتا ہے، اس کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا۔ آپ کی ساری توجہ چیزوں کے فہم پر ہونی چاہیے۔ دین کے معاملے میں بھی میں بارہا توجہ دلاتا ہوں کہ آپ متعین کر لیجئے کہ دین کی بڑی تعبیریں کیا ہیں، جیسے مثال کے طور پر صوفیانہ تعبیر، جیسے سلفی تعبیر، جیسے فقہ و تدبر کا طریقہ یا منہاج، جس کا ایک ظہور مدرسہ افراحی میں بھی ہو۔ تو یہ 3-4 جو منہاج ہے یا میتھڈالوجیز ہیں، ان کو بالکل ابتدا سے انتہا تک آدمی سمجھ لے۔ جب آپ آخری درجے میں اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ میں نے سمجھ لیا ہے، اصل میں بڑے سوالوں کی نوبت اس کے بعد آنی چاہیے۔ آ جائے تو بہت بڑی بات ہے، نہ آئے تو یہ کچھ معمولی نہیں ہے جو آپ نے حاصل کر لیا ہے۔ اور دنیا کے اندر سارے لوگ نہ بڑے سوال پیدا کرنے والے پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، نہ بڑے جواب دینے والے پیدا کرتا ہے، وہ تو چند لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ سائنس میں انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے بڑے سوال بھی پیدا کیے اور بڑے جوابات بھی دیے ہیں۔ باقی لوگ ان جوابات کی تنقیح کا کام کرتے ہیں، ان کو سمجھنے اور سمجھانے کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ سمجھنے اور سمجھانے کا کام ہے جو اصل علم ہے۔ یہ 30-40 سال کی
عمر تک تو سوچنا بھی نہیں چاہیے کسی اور چیز کے بارے میں، ساری توجہات کا مرکز یہ ہونا چاہیے۔ تو ہم پہلے ہی مرحلے میں کیا کرتے ہیں؟ پہلے ہی مرحلے میں چیزوں کا مزے کا اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، بڑی چیزوں کے بارے میں استخفاف کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ نہیں، پہلا مرحلہ ان کو سمجھنے کا، ان کو پوری عزت اور پورے احترام کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ اور جس طرح میں نے اپنے علم کی مثال دی، یعنی یہ ہمارا دین کا علم، کہ اس میں یہ تینوں منہاج آپ کی فنگر ٹپس پر ہونے چاہیے، یعنی آپ ان کے ایک ایک مرحلے کو جست لگائے بغیر بیان کر سکیں۔ پہلے مرحلے میں یہ کیجیے، کسی بڑے سوال اور بڑے جواب کے چکر میں پڑنے سے گریز کریں۔ جی استاد، اور اس کے ساتھ جو لکھنے کا معاملہ ہے، بعض دفعہ آپ اپنی ہی کچھ چیز کوئی ذہن میں کوئی مضمون چل رہا ہوتا ہے، آپ اس کو لکھنے کا سوچتے ہیں، تو اس میں بھی آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی علمی روب کے تلے آپ ہیں، یا آپ نے پراپر چیزوں کا مطالعہ نہیں کر رکھا، اس گہرائی سے نہیں دیکھا ہوا، تو وہ لکھنے والی چیز بھی پیدا نہیں ہوتی، تو کیا وہ بھی اسی طرح وقت کے ساتھ ہی آئے گی، یا اس کی کوئی مشق ہے جو ہمیں ساتھ ساتھ کرنی چاہیے؟ کیونکہ بہرحال جب اس سارے مرحلے سے گزر جانا ہے تو تب یہ صلاحیت تو ضروری ہوگی نا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ صلاحیت بھی خداداد ہوتی ہے۔ اس کا ظہور کیسے ہوتا ہے؟ پہلے مرحلے میں جو فہم کا مرحلہ ہے، یہ سمجھنے کا، آپ اپنی تنقیحات کو لکھیں، یعنی اس میں نئے خیالات پر لکھنے کی بجائے آپ پہلے سے موجود چیزوں کی تنقیح کریں، ان میں سے کسی جز کو لیں اور پھر دیکھیں کہ آپ نے اس کو کس طرح سمجھا ہے، تو سمجھنے کو بیان کریں۔ تو اس سے آپ کے پاس بنیادی مواد موجود ہوگا، اس کے مقدمات موجود ہوں گے، کسی بڑے آدمی نے اس کو بیان کر دیا ہوگا، آپ نے اس کی تنقیح کا کام کرنا ہے۔ تو یہ کام آپ کوئی 1000-2000 صفحات پر کریں، اس کے بعد سوچنا چاہیے۔ جب یہاں تک آدمی پہنچتا ہے تو اس کے بعد خود بخود اس کے اندر وہ صلاحیت نمودار ہوتی ہے، اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے اس نے جو کچھ دیا ہے، لیکن اگر وہ ہوگی تو وہ نمودار ہو جائے گی۔ تو پہلا مرحلہ اس میں موجود علم کی خدمت کا ہے۔ موجود علم کی خدمت جن لوگوں نے نہیں کی ہوتی، وہ آپ دیکھیے بالکل مصنوعی شخصیات بن کے رہ جاتے۔ ہمارے ہاں غالب کتنا بڑا آدمی ہے، لیکن ایک زمانے میں اپنی مشق کو بیان کرتا ہے کہ طرز بیدل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خان قیامت، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب۔ تو یہ جو نئی نسل پیدا ہوئی ہے، یہ اس بات سے واقف ہی نہیں ہے کہ ایک لمبا عرصہ، یعنی 30-40 سال کی عمر تک یہ بڑے اہل علم کی صحبت نصیب ہو جائے تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، ان کی باتوں کو سمجھنے کا عمل مکمل ہو جائے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یعنی ان کی بات کو آپ اعلیٰ استدلال میں خود بیان کر سکیں جیسے کہ وہ بیان کرتے ہیں، اسی طرح ان کی کہی ہوئی باتوں کی تنقیح کرنے کا کام کر سکیں، اس کو لوگوں کو سمجھا سکیں۔ تو یہ مرحلہ ہے جس کے اندر حقیقی تربیت ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد آدمی کے سامنے بڑے سوالات آتے ہیں اور بڑی تحریریں بھی اس کے بعد وجود میں آتی ہیں۔ جی بہت شکریہ استاذ۔ یہ آخری سوال ہم لے رہے ہیں، رضوان علی صاحب آپ اپنا سوال کیجیے۔ جی السلام علیکم استاذ۔ وعلیکم السلام۔ استاذ ایک مضمون پڑھنے کا موقع ملا تھا، تو اس میں جو آپ کا آرٹیکل ہے خدا پر ایمان، اس کے اوپر کچھ تنقید تھی، تو میں اس کے ایک جز کے سلسلے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ فعل کے اندر جو صفات ہیں وہ فاعل میں ہونا لازمی ہے، تو مضمون نگار کا کہنا یہ تھا کہ جیسے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، یہ اس چیز کے سپورٹ میں مواد فراہم نہیں کرتی، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانوں نے ایک اسٹرکچر تو پرووائڈ کیا اور ایک فیڈ بیک میکینزم بھی پرووائڈ کیا ہے، لیکن جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس نے بذات خود ایک ٹرائل اینڈ ایرر کے تھرو یہ تمام کمپلیکس جو اس کے اندر سے ساری چیزیں ایمرج ہوتی ہیں، یہ اس نے خود سے سیکھی ہیں۔ یعنی یہ کمپلیکس فینومینا انسانوں نے پروگرام نہیں کیا اس کے اندر، انہوں نے بہت سمپل رولز اس کے اندر ڈالے اور وہ ٹرائل اینڈ ایرر کے تھرو خود اتنا زیادہ کمپلیکس ہوتی چلی گئی۔ تو اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہاں سے ہمارے اس بات کی ایک نگیشن سامنے آتی ہے کہ اگر کوئی کمپلیکس فیل ہے تو لازمی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی کانشیس مائنڈ ہونا ضروری ہے۔ تو استاذ آپ اس پہ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟ آپ اے آئی کی کوئی ایک خصوصیت بیان کیجیے جو انسان میں نہیں پائی جاتی۔ استاذ وہ تو بالکل ریپلیکا ہے، بالکل ہے، خاموش ہو انسانی خصوصیات ہی۔
پھر اس طرح کی چیزوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا کریں. جس دن آپ کسی تخلیق میں کوئی ایک چیز ایسی دریافت کرنے میں کامیاب ہو جائیں جو اس کے خالق میں نہیں پائی جاتی، اس دن اس سوال کو اٹھائیے گا اور اس طرح کے مضامین پر مجھ سے کوئی بات کیجیے. بہت شکریہ استاذ. جی شکریہ استاذ. آج کی ہماری نشست کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ سے ملاقات.